میں جانتی تھی کہ فیروز اب مجھے کبھی اپنے گھر پہ نہیں رہنے دے گا، اسی لیے میں روتے ہوئے اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ روتے ہوئے میں واپس اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ وہ پہلے ہی بیمار رہتی تھیں، مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ وہ مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھنے لگی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ میری خالہ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا اور وہ اسی رات مر گئی۔ اب میں اکیلی رہ گئی تھی، ہر وقت فیروز کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ چند دن بعد پھر سے مجھ پر وہی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ فیروز کے ساتھ گزرے وہ لمحات مجھے بے خود کرنے لگے۔ میں بے چین ہونے لگی۔ بار بار میں خود کو جھٹک رہی تھی لیکن مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ فیروز میرے پاس آ جائے اور میں اپنا جنون اس پہ اتارنا شروع کر دوں، لیکن میں جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں سوتے ہوئے مچلنے لگتی تھی، اپنے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑنے لگی، یوں محسوس کرنے لگی کہ فیروز میرے قریب ہے، لیکن ایسا کچھ تھا نہیں۔ پھر میں نے خود کو جھٹکنا شروع کیا، لیکن وہی خیالات مجھ پہ حاوی ہونے لگے۔ مجھے ایک مرد کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ بے بسی سے میں اپنے آپ کو نوچنے لگتی تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کے دبانے لگتی تھی، اپنی کیفیت پہ قابو پانے لگتی تھی، لیکن میں بے بس تھی۔ رات کے 3 بجے میں بے اختیار گھر سے باہر چلی گئی، کسی بھوکے شکاری کی طرح جو اپنے شکار کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ میں سڑک کے کنارے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت میں ایک تنگ اور چست لباس میں ملبوس تھی، بنا دوپٹے کے، میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ میری بے چینی عروج پہ تھی۔ سڑک پہ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ایک گاڑی مجھے دیکھ کے رک گئی۔ اس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ کھولا، مجھ سے کہنے لگا، ایک رات کے کتنے لوگی؟ میں پہلے سے ہی بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تم جتنے دو گے۔ وہ کہنے لگا 20,000۔ میں نے کہا منظور ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی لیکن بے حد بے چین تھی۔ میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، کیا تمہیں کوئی تجربہ بھی ہے یا اس کام میں نئی ہو؟ میں نے کہا میں نے پہلے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا، مطلب ابھی تک انچھوئی ہو؟ واہ! وہ پرجوش ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، چند ماہ شادی شدہ زندگی گزاری ہے میں نے۔ میری بات سن کے کہنے لگا، شادی شدہ ہو کے یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ شوہر نامرد ہے یا پیسوں کی ضرورت نے اس مقام پہ کھڑا کیا ہے؟ میں نے کہا میری خواہش نے یہاں کھڑا کیا ہے، شوہر چھوڑ چکا ہے مجھے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، شوہر نے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ لڑکا گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل سوال کیے جا رہا تھا۔ میں نے کہا میرا جنون سہ نہیں سکا۔ میرے اس جملے پر اس لڑکے کی چلتی گاڑی کو بریک لگی۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا، حیرت سے کہنے لگا، واٹ؟ ایک مرد ہو کر عورت کو سہ نہیں پایا؟ واٹ اے جوک! یقیناً نامرد ہوگا۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا، تم کتنے مرد ہو؟ کہنے لگا، ایک رات میں تمہاری چیخیں نکلوا دوں گا۔ اس کی بات نے میرے جذبات اور بھڑکا دیے۔ میں نے کہا، اور اگر آج کی رات معاملہ الٹا ہو گیا تو کیا کرو گے؟ میری بات سن کے اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا، اچھا تمہیں ایسے لگتا ہے؟ پھر کہنے لگا، مرد کے جنون کے سامنے عورت ہار جاتی ہے۔ کیوں میرے جذبات کو آگ لگا رہی ہو؟ بہت پچھتانا پڑے گا تمہیں۔ میں نے کہا اگر معاملہ الٹا ہو گیا تو؟ میرا سوال وہیں اٹکا ہوا تھا۔ کہنے لگا، کافی دلچسپ لڑکی ہو، باتیں بھی دلچسپ کرتی ہو۔ میں نے کہا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ کہنے لگا 1,00,000 دوں گا تمہیں اگر تم نے میری چیخیں نکلوا دی، اور اگر تم ناکام ہوئی تو 20,000 جو طے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا منظور ہے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، لڑکی غلطی کر بیٹھی ہو، مجھ جیسے 30 سال کے جوان اور جاندار مرد کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تم نے خام خواہ یہ بات کہہ کے اپنی آج کی رات کی کمائی گنوا دی ہے۔ میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ موجود تھے
اور مجھ اکیلی عورت کا خرچہ ہی کیا تھا۔ وہ مجھے ایک فلیٹ پہ لے گیا جہاں شاید وہ پہلے بھی عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوگا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ایک دم سے گناہ کے احساس نے مجھے جھنجھوڑا تھا۔ میرا سویا ضمیر کبھی کبھی ہی جاگا کرتا تھا، کبھی کبھی ہی مجھے جھنجھوڑتا تھا۔ میں بیڈ پہ بیٹھی تھی، اسی وقت کھڑی ہو گئی۔ تب تک وہ شخص اپنی شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا، مجھے واپس جانا ہے۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، گاڑی میں تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، میرے جذبات کو آگ لگا کے اب تم کہہ رہی ہو تمہیں واپس جانا ہے۔ نو بیبی، اب نہیں۔ یہ کہہ کے وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ کہنے لگا کیا کہا تھا تم نے؟ تم میری چیخیں نکلواؤ گی؟ کم آن یار، شروع ہو جاؤ، تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے قریب کر چکا تھا۔ میری کیفیت پھر سے مجھ پہ حاوی ہونے لگی، لیکن میرے تصور میں فیروز تھا۔ میں بے خودی میں آگے بڑھنے لگی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ مجھے بیڈ پہ لے جا چکا تھا۔ بیڈ پہ لٹا کے کہنے لگا دکھاؤ اپنا جنون، مجھے تمہارا پاگل پن اور جنون دیکھنا ہے۔ اس کی ایسی باتیں میرا دماغ خراب کر چکی تھیں۔ میں نے شروعات اس کے ہونٹوں سے کی۔ میری سختی پر وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تب تک اس کے ہونٹ میں زخمی کر چکی تھی۔ اس نے مجھے پیچھے دھکیلا، پھر اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ لیکن مجھے اب کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں اپنی منمانیاں کرنے لگی۔ وہ شخص بوکھلا کے رہ گیا تھا، ڈر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارے اندر کوئی جن ہے، ہٹو پیچھے۔ ابھی تو ہمارے بیچ وہ سب کچھ ہوا بھی نہیں تھا، اور وہ پیچھے ہٹ گیا کیونکہ میں اس کے وجود پہ دانت گاڑ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بس بدحواسی تھی اور کچھ نہیں۔ مجھ سے پیچھا چھڑوا کے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، خود پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، تم مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، واپس آؤ۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی ہوس کا بھوکا مرد آ چکا ہے، جسے اگر عورت نہ ملے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ میں بھی پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، مگر اس شخص نے دروازہ نہیں کھولا۔ پاگل پن میں نے بیڈ کی چادر اتار کے پھینکی، پھر کمرے میں موجود پرفیوم کی شیشیاں توڑی، پھر خود کو نوچنے لگی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں خود کے ساتھ ہی جنسی خواہش پوری کرنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنے گرد لپیٹ لیے، اپنے وجود کو سہلانے لگی، مگر تسلی نہیں مل رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سوجا تو واش روم میں چلی گئی، شاور کھولا اور اس کے نیچے جا کے کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی نے میرے جذبات کو کچھ سکون دیا۔ میرا تنفس بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ ہوش میں آتے ہی مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی، اپنی سوچ سے نفرت ہونے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے با آواز بلند رو رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ میں بری نہیں تھی، بری ہونا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن میرا یہ جنون مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں اس مسئلے کا حل چاہتی تھی جس نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا کے رکھ دیا تھا۔ میں رو دھو کے واپس کمرے میں آ گئی، انہی کپڑوں میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ 1 لاکھ رکھا ہوا تھا، مگر وہ شخص جا چکا تھا۔ میں نے پیسے نہیں اٹھائے، بس اپنا پرس اٹھایا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ گھر آ کے میری پھر وہی کیفیت شروع ہو چکی تھی۔ میں کبھی اپنے بالوں کو نوچتی تھی، کبھی روتی تھی۔ نہ میں گناہ کرنا چاہتی تھی، نہ میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ تھا۔ ایک بار مجھ سے ملنے میری دوست ملیحہ آ گئی۔ کہنے لگی میں نے سنا ہے تمہاری طلاق ہو گئی ہے۔ حالانکہ فیروز تو بہت اچھا لڑکا تھا، اس نے کیوں تمہیں چھوڑ دیا؟ ملیحہ بھی اسی آفس میں کام کرتی تھی جہاں میں کرتی تھی۔ وہ فیروز کو بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی اور مجھے بھی۔ ہاں، میری اس عادت سے واقف نہیں تھی۔ میں نے کہا بس اسے میری محبت پسند نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، شوہر بیوی کے پاس ہفتے میں کتنی بار آتا ہے؟
وہ کہنے لگی کبھی 1 بار، کبھی 2 بار، اگر زیادہ ہی رومانٹک ہے تو 3 بار۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو میاں بیوی روز ہی قریب آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد زیادہ مباشرت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اور اگر بیوی بار بار یہی چاہے تو کیا وہ بد کردار ہو جاتی ہے یا وہ بری ہو جاتی ہے؟ یہ بات سن کے وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی بار بار سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں نے کہا میرا دل اس چیز سے بھرتا نہیں ہے، شاید تمہیں میری یہ بات بری لگے، بازاری لگے، لیکن سچ میں کیا میں بازاری ہوں؟ میں برائی کی طرف جانا بھی نہیں چاہتی، مجھے برا لگتا ہے برائی کی طرف جانا، لیکن مجھ سے یہ چیز کنٹرول نہیں ہوتی۔ میری بات سن کے ملیحہ کہنے لگی یہ ایک بیماری ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ سن کے میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تم اس چیز کو ایڈمٹ کر لو، کیونکہ نارمل عورتوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اسی بات پر تو اس نے مجھے طلاق دے دی ہے کہ میں نارمل نہیں ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ میں ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگی ہوں، میں نیند کی گولیاں کھانے لگی ہوں، لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔ میں سوتی ہوں مجھے خواب بھی ایسے آتے ہیں، میں کسی مرد کو دیکھتی ہوں میرے اندر جذبات بے قابو ہونے لگ جاتے ہیں۔ میں ایسا نہیں چاہتی لیکن میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتی۔ وہ کہنے لگی اچھا چلو آؤ، میں تمہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں، وہ بہترین نفسیاتی ڈاکٹر ہے، وہ تمہارا علاج کرے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا مجھے کوئی مرض ہے ہی نہیں، بس ایک خواہش ہے جسے میں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پر ہو نہیں رہی۔ ملیحہ مجھے زبردستی ڈاکٹر مجتبیٰ کے پاس لے گئی، لیکن اس شخص کی ایک حرکت نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ اس نے یخ ٹھنڈا پانی میرے منہ پہ دے مارا۔ بھلا یہ کون سا ٹریٹمنٹ تھا؟ میں واپس اپنے گھر آ گئی اور رونے لگی۔ اب میری خواہش کا یہ عالم تھا کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ میری نظریں لڑکیوں پہ بھی دوسرے انداز سے اٹھنے لگی تھیں۔ میرے گھر ایک ملازمہ کام کرتی تھی، وہ بیمار ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی 17-18 سال کی تھی، صحت مند تھی، خوبصورت اور پیاری سی تھی۔ جب میں اسے دیکھتی تھی تو مجھے اسے دیکھ کے بھی کچھ ہونے لگا، ویسا کچھ۔ میں خود پہ کنٹرول کرتی تھی کہ مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وہ لڑکی کافی باتونی تھی، ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی، مجھے آپی بھی کہتی تھی۔ ایک بار مجھ سے جب برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ایسا کرو تم رات کو میرے پاس رک جاؤ۔ میں ایک عورت تھی اس لیے اس کی ماں نے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے کہا ایسا کرو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے بیڈ کا دوسرا تکیہ ٹھیک کیا تو کہنے لگی بی بی جی میں زمین پہ سو جاؤں گی، ہمیں زمین پہ سونے کی عادت ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں یہاں میرے ساتھ سو جاؤ۔ وہ کہنے لگی آپ تو بڑی اچھی ہیں، امیری غریبی کا فرق ہی نہیں سمجھتی۔ اس نے تکیے پہ سر رکھا اور لیٹ گئی۔ میں اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ میں نے اس سے کہا تم بہت خوبصورت ہو۔ کہنے لگی آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ میں نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پہ پھیرنی شروع کر دی۔ وہ ذرا سا گھبرائی، پھر کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا تمہارا چہرہ بہت خوبصورت ہے، خاص طور پہ تمہارے ہونٹ۔ یہ سن کے وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ میری آنکھوں میں وارفتگی بڑھنے لگی جیسے مردوں کی آنکھوں میں بڑھتی ہے۔ میری آنکھوں میں ہوس کی چمک اٹھنے لگی۔ میں اس کے وجود کو یوں دیکھ رہی تھی کہ نظروں سے ہی اسے بے حجاب کر دوں گی۔ میں بے قابو ہو گئی اور اس کے ساتھ گستاخیاں کرنے لگی۔ وہ بری طرح سے گھبرائی، مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن ظاہر ہے ایک 17-18 سال کی لڑکی تھی، مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، تم مجھے خوش کر دو، میں تمہیں پیسے دوں گی، میں بھی تمہیں خوش کروں گی۔ وہ کہنے لگی آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑیں۔ میں نے کہا تم نہیں جانتی میں کب سے پیاسی ہوں، مجھے سیراب ہونا ہے، پلیز مجھے سیراب کر دو، مجھ سے پیچھا نہ چھڑاؤ، میں تمہیں 20,000 دوں گی، 30,000 دوں گی۔ لیکن وہ اپنا آپ چھڑوا کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔
میں اپنے آپ سے پریشان ہو گئی تھی۔ صبح جب میں نے بڑی مشکل سے دھکے مار کے دروازہ کھولا تو مین دروازہ تک کھلا ہوا تھا اور وہ بھاگ گئی تھی۔ وہ شاید رات کو ہی ڈر کے مارے بھاگ گئی تھی۔ اب میرے گھر پہ کوئی بھی ملازمہ کام نہیں کرتی تھی۔ محلے والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ شاید اس لڑکی نے اور اس کی ماں نے محلے میں بتا دیا تھا کہ میں کس قسم کی عورت ہوں۔ میں بدنام ہونے لگی تھی لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں سگریٹ پینے لگی تھی۔ اپنے اندر کی آگ کو میں سگریٹ پی کے بجھاتی تھی۔ میں نشہ کرنے لگی تھی تاکہ نشے کے زیر اثر میں بس بستر پہ پڑی رہوں۔ خود کو نشے کے ٹیکے لگانے لگی۔ میری رنگت اب پیلی پڑنے لگی۔ ہر وقت میرے دماغ میں صرف ایک چیز گھومتی تھی، اور جب وہ مجھے نہیں ملتی تھی تو میں پاگل ہونے لگتی تھی۔ اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتی تھی کہ کہیں میں کسی کے ساتھ کوئی گناہ نہ کر بیٹھوں، لیکن یہ حل نہیں تھا۔ اپنے آپ سے تھک کر میں نے اسی ڈاکٹر کا رخ کیا۔ میں پھر سے ڈاکٹر مجتبیٰ کے پاس چلی گئی۔ بہت شاطر دماغ تھا اس کا، بہت تیز تھا وہ۔ مجھے دیکھ کے فوراً پہچان گیا۔ کہنے لگا، مس ابیحہ مرتضیٰ، ایم آئی رائٹ؟ میں نے کہا، یس یو آر رائٹ۔ اس نے بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، شاید آج آپ اپنا مسئلہ مجھے بتانا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ میں اس سے خلاصی چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے مجھے چپ نہیں کروایا، مجھے روتا ہوا دیکھتا رہا، اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا رہا۔ ایک بار اس نے یہ نہیں کہا کہ کیوں رو رہی ہو یا چپ کر جاؤ، نہ اس نے میرے سامنے ٹیشو پیپر رکھا، حالانکہ سامنے ٹیشو باکس پڑا ہوا تھا۔ میں رو رہی تھی بے بسی سے، اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا، دیکھے چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ میں چاہتی تھی کہ کوئی مرد مجھے دیکھے، میری طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا، لیکن اس کے دیکھنے پہ مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ مجھے یوں مت دیکھیں۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ آپ کو دیکھنا منع ہے کیا؟ یہ کہہ کے وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں نے خود ہی اپنے آنسوؤں پہ ضبط باندھا۔ بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کر کے میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سامنے رکھا ٹیشو پکڑنے لگی تو کہنے لگا، ابھی نہیں۔ اس نے ٹیشو باکس میرے سامنے سے اٹھایا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا، میرے خیال سے آپ کو ابھی اور رونا چاہیے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ کہنے لگا، آپ نے اپنے آنسوؤں کو زبردستی روکا ہوا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ بہہ جانے دیں۔ روئیں مس ابیحہ مرتضیٰ، آپ روئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں اس ڈاکٹر کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیا پاگل تھا؟ بجائے مجھے چپ کروانے کے یا مجھے یہ کہنے کے کہ تم رو مت، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، کہہ رہا تھا کہ رو۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے رونا نہیں آ رہا۔ کہنے لگا، اچھا تو میں رلا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، ملیحہ نے بتایا تھا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کے میں نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ کہنے لگا، بیچارہ، کیا کرتا، اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ تم جیسی لڑکی کے ساتھ کوئی مرد رہ ہی نہیں سکتا۔ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ مجھے اس وقت بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ مجھے دوبارہ یہاں آنے پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، پھر بھاگ جاؤ گی؟ جاؤ، بھاگ جاؤ، لیکن پھر یہیں آؤ گی، اور یوں ہی روتی ہوئی اپنی حالت سے تنگ ہو کر ہی آؤ گی، اور پھر میری فیس 10,000 ہو جائے گی تمہارے لیے۔ تمہیں 5,000 میں نہیں دیکھوں گا پھر۔ میں نے کہا، مجھے آنا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، آؤ گی، تم ضرور آؤ گی، چلو جاؤ۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا، پھر کہنے لگا، آؤٹ، جاؤ اور جا کے اپنے گھر میں 4 دیواری میں جی بھر کے رو، اور اپنے آنسوؤں کو کبھی بھی مت روکنا۔ جب غصہ آئے تو اپنے کمرے کی چیزیں توڑ دینا۔ یہی کرتی ہو نا تم جب برداشت نہیں ہوتا، چیزیں توڑ دینا، یا جب برداشت نہیں ہوتا تو گھر سے باہر نکل جاتی ہو۔ مرد عورت کوئی مل جائے، بس کوئی مل جائے۔ یہی ہوتا ہے نا تمہارے ساتھ۔ اگر اس بار باہر جاؤ گی تو جانوروں کو بھی ایسی نظروں سے دیکھو گی، کتا، بلی، بندر، ان کو دیکھ کے بھی ایسی خواہشات اٹھیں گی۔ یہ سن کے میں ڈر گئی۔
وہ کہنے لگا لیکن وہ جانور ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، مرد اور عورت تو کچھ شعور رکھتے ہیں اس لیے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں، جانور تمہیں پھاڑ کھائے گا، مر جاؤ گی۔ اس کی باتیں ایسی تھی کہ میں جا ہی نہیں پائی، میں وہیں کھڑی رہی۔ وہ کہنے لگا اب کیوں نہیں جا رہی، جاؤ نا، کیوں میرا وقت ضائع کر رہی ہو؟ پتہ ہے میرا وقت کتنا قیمتی ہے، باہر میرے مریضوں کی لائن دیکھ رہی ہو، سب اس انتظار میں ہے کہ ان کی باری کب آتی ہے، جاؤ شاباش جلدی جاؤ۔ میں نہیں گئی، بس بے بسی سے اپنے قدم اٹھاتی ہوئی اندر آ گئی اور اسی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، میرے سامنے پھر اسی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اب بتاؤ، یہ کہہ کے اس نے اپنے دونوں ابرو چڑھائے، ہاتھ میں پین پکڑ لیا۔ کہنے لگا بولتی جاؤ اور یہ مت سوچنا کہ میں ایک مرد ہوں یا مجھے کہتے ہوئے تمہیں شرم محسوس ہوگی، کیونکہ میں سب جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے اپنی کیفیت بتانی شروع کی۔ جیسے جیسے میں اسے بتا رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کیفیت مجھ پہ سوار ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آگے، اور پھر وہ چپ ہو جاتا۔ میں حیران تب ہوئی جب اس نے سنتے سنتے اپنے ہاتھ سے ریوالونگ چیئر کے برابر میں تار سے لٹکا ہوا بٹن بند کیا۔ وہ بند کرتے ہی کمرے میں اندھیرا سا ہو گیا، بالکل ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ایسا کمرہ اچھا لگتا ہے نا تمہیں؟ کمرے میں اندھیرا ہو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے ایسا اچھا لگتا ہے۔ کہنے لگا ہاں رائٹ۔ پھر کہنے لگا تمہارا دل چاہتا ہے کہ ایک پرسکون بستر ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں آنکھیں بند کر چکی تھی، اب بولنے کی باری اس کی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میری بند آنکھیں دیکھ کے اس نے میری ہاتھ کی کلائی پکڑی، مجھے کرسی سے اٹھا چکا تھا۔ ایک پردہ ہٹانے کی آواز آئی، وہاں شاید ایک بستر لگا ہوا تھا، اس نے مجھے وہاں لٹا دیا۔ پھر کہنے لگا اب کچھ سکون محسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا ہاں مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ کہنے لگا اب آگے جو ہوگا وہ بھی تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ پھر کہنے لگا تم یہ سمجھو کہ تم ایک ساحل سمندر پہ کھڑی ہو، نیلا نیلا آسمان ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نظر آ رہا ہے تمہیں۔ میری آنکھیں بند تھیں اور وہ جو کہہ رہا تھا مجھے وہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں مجھے نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، سامنے ٹھنڈا پانی نظر آ رہا ہے، سمندر کا ٹھنڈا پانی۔ وہ کہنے لگا تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ قدم بڑھاؤ، پانی کے اندر چلی جاؤ۔ میں اپنے خیالات میں قدم آگے بڑھا رہی تھی، ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے میں پانی میں جا رہی تھی۔ پھر میں پانی کے اندر پہنچ گئی، مجھے لگا جیسے میرے پیروں پہ ٹھنڈا پانی لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اب کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا ساحل سمندر۔ وہ کہنے لگا اور؟ میں نے کہا ڈوبتا ہوا سورج۔ وہ کہنے لگا اب؟ میں نے کہا فیروز۔ وہ کہنے لگا اور؟ میں نے کہا وہ اپنی شرٹ اتار رہا ہے، مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اور؟ میں نے کہا میں اس کی طرف جا رہی ہوں۔ کہنے لگا اب؟ میں نے کہا میں اس کے پاس آ گئی ہوں۔ ابھی میں فیروز کے ساتھ لپٹنے ہی والی تھی کہ کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ اس تیز لائٹ سے میرا یہ تصور ختم ہوا۔ میں پوری طرح سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو جس فولڈنگ بیڈ پہ اس نے مجھے لٹایا تھا وہاں ایک پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے دوبارہ آنکھیں بند کی۔ وہ کہنے لگا اٹھ کے باہر آؤ۔ میں اٹھ کے باہر آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا، میں بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا تمہیں ایک نفسیاتی بیماری ہے اور نفسیات کا تعلق صرف دماغ سے ہے، اور تم انوکھی لڑکی نہیں ہو جس کے ساتھ یہ بیماری ہے۔ ایسی بیماری زیادہ تر دوسرے ممالک میں پائی جاتی ہے، اور ایسی بیماری صرف عورتوں کو نہیں ہوتی، مردوں کو بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مرد کے لیے بس ایک ہی محاورہ دیا جاتا ہے کہ مرد نہایا دھویا ہوا گھوڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے اس کے لیے سب معاف ہے، وہ پاک ہے، وہ صاف ہے۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا،
وہ کہنے لگا جب یہ بیماری کسی مرد کو ہوتی ہے تو اسے ایک بیوی سے کبھی تسلی نہیں ہوتی. وہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہے اور باہر بھی منہ مارتا رہتا ہے. اس نے بڑے عام سے انداز میں مجھ سے یہ بات کی. وہ کہنے لگا مرد کی اس بیماری کی شرح کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ ہر شہر میں تمہیں ریڈ لائٹ ایریا ملے گا جہاں جا کے وہ اپنا ایسا شوق پورا کر لیتا ہے، اور جب اس کا جنون حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر 1 کے بجائے 2 کے بجائے 3، ایک رات میں 3-4 عورتوں کے ساتھ بھی ایسا سب کچھ کرنے میں اسے فرق نہیں پڑتا. بیوی بھی خوش، وہ بھی خوش، مسئلہ حل. لیکن جانتی ہو ہوتا کیا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ کسی قابل نہیں رہتا، نہ بیوی کے نہ کسی اور کے، کیونکہ وہ اپنا علاج نہیں کرواتا. وہ بس اپنی اس بیماری میں بڑھنے والے جذبات کو تسکین دینے کے مواقع دیکھتا ہے. جب موقع ملتا ہے کر لیتا ہے. ہمارے معاشرے میں زنا کاری کیوں پھیلی ہے؟ اسی وجہ سے تو پھیلی ہے کہ اسے نہ تو 6 سال کی بچی نظر آتی ہے، نہ 2 سال کی بچی نظر آتی ہے، نہ اسے بوڑھی عورت نظر آتی ہے. اور کبھی کبھی تو مرد کی اس بیماری کا شکار اس کی سگی ماں، اس کی بہن تک بن جاتی ہے، اس کی بیٹی بن جاتی ہے، کبھی اس کی پوتی بن جاتی ہے. سنا ہوگا تم نے، ایسی بڑی خبریں سنی ہوں گی تم نے. دادا نے پوتی کے ساتھ زیادتی کر لی، بھائی نے بہن کے ساتھ، باپ نے بیٹی کے ساتھ. اس کی باتیں ٹھیک تھیں. وہ کہنے لگا بجائے اس کے کہ اس مرض کا علاج کیا جائے، مرد تسکین کی طرف جاتا ہے کہ مجھے جو چاہیے وہ مجھے مل تو رہا ہے. ایک بیوی برداشت نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، کسی اور کے ساتھ کر لیتا ہوں. لیکن کب تک؟ ایسا چند سال ہوتا ہے. چند سال بعد جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے، اپنی صحت تباہ کر چکا ہوتا ہے، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہ اس کام سے ڈرنے اور گھبرانے لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ بچا ہی نہیں ہوتا جسے وہ برباد کر سکے. بظاہر زنا ہمیں تسکین پہنچاتا ہے، لیکن اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ کبھی یہ سوچا ہے زنا کی سزا سنگساری کیوں رکھی گئی ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ مرد سے اس کی مردانگی کو ختم کر دیتا ہے، عورت سے اس کی عزت کو چھین لیتا ہے. پھر کہنے لگا آج کے لیے بس اتنی باتیں ہضم کرو. پھر اس نے ایک پیپر پر کچھ میڈیسن لکھ کے دی. میں نے کہا مجھ پہ نیند کی دوا اثر نہیں کرتی. وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں اس میں نیند کی دوائی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آج کل تم پہ نیند کی دوائی اثر نہیں کرتی، تم نشے کے ٹیکے لگاتی ہو، سگریٹ پیتی ہو اور وہ بھی نشے کے. یہ سن کے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی. وہ مسکرانے لگا. پھر کہنے لگا یوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کیسز میں انسان ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے جب وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن اس کی خواہشات اس پہ حاوی ہونے لگتی ہیں. جانتی ہو انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے اور انسان کی سب سے بڑی جنگ اس کے نفس سے ہوتی ہے. اس جنگ میں جب وہ جیت جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. یعنی کہ ہمارا نفس بظاہر زنا میں انسان کی تسکین اور مزہ محسوس کرتا ہے، مگر اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تم ایک بار زنا کرو گی، تمہارا دل تمہیں دوسری بار زنا کاری کی طرف آمادہ کرے گا. دوبارہ کرو گی تو تیسری بار خواہش بڑھے گی، لیکن جب بچنے کی کوشش کرو گی تو بچ جاؤ گی، لیکن اس کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی اپنے نفس کے ساتھ. اور نفس کی جنگ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے انسان کو جسمانی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. اگر تم جسمانی طور پہ کمزور ہوگی تو پھر تم اپنے نفس سے لڑ نہیں سکتی. یہ میڈیسن جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہاری پیلی رنگت، یہ تمہاری آنکھوں کے نیچے پڑے ہوئے حلقے یہ بہتر کرے گی. تم اس وقت جسمانی طور پہ کمزور ہو. اس میں میڈیسن نیند کی نہیں ہے. وہ کہنے لگا ایک اور سلپ بنا کے دے رہا ہوں، اگلی بار جب آؤ تو ریسیپشن پہ دکھا دینا، تمہیں ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ایک آنکھ ونک کی تھی. میں نے کہا ڈسکاؤنٹ کیوں؟ میرے پاس پیسے ہیں. کہنے لگا ہاں جانتا ہوں بہت پیسے ہیں تمہارے پاس،
لیکن وہ پیسے سنبھال کے رکھو۔ میں نے کہا سنبھال کے کیا کروں گی؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے تمہارا شوہر جہیز مانگ لے۔ اس کی بات پہ میں طنزیہ مسکرائی۔ میں نے کہا مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ میں تو اپنے محلے میں بھی بدنام ہوں، اور بدنام لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا چلو جاؤ، دوسرے مریض بھی ہیں، اس سے زیادہ وقت نہیں دوں گا تمہیں، ویسے بھی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، بلکہ 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ میں نے سامنے گھڑی کی طرف دیکھا۔ آج میں اپنے آپ کو کچھ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں باہر جانے لگی تو کہنے لگا بات سنو۔ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کہنے لگا نماز پڑھتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، نماز پڑھا کرو، تمہیں طاقت ملے گی گناہوں سے بچنے کی۔ ہو سکتا ہے میرا حلیہ دیکھ کے تمہیں لگتا ہو کہ میں بڑا ماڈرن قسم کا انسان ہوں، لیکن الحمدللہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ اب دیکھ لو یہاں ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ نفسیات پڑھنے والا خود ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے، لیکن میں نہیں ہوا ہوں، اس لیے کیونکہ میں پابندی سے نماز پڑھتا ہوں اور وقت پہ پڑھتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جب تم آئندہ میرے پاس آؤ گی تو مجھے یہ کہو گی کہ تم بھی نماز پڑھتی ہو، اور جب رونے کا دل چاہے تو 2 نفل زیادہ پڑھ لیا کرنا۔ اللہ کے حضور رونے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، قوت ملتی ہے۔ جب تم خود محسوس کرو گی تو تمہیں لگے گا کہ تمہارے اندر ایک ایسی طاقت آ گئی ہے کہ تم ہر چیز سے لڑ سکتی ہو۔ جاؤ شاباش۔ حالانکہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 35 سال ہوگی، لیکن باتیں ایسے کرتا تھا جیسے بہت بڑا ہو۔ میں باہر آ گئی۔ آج پہلی بار مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ سے کوئی بوجھ ہٹا ہے۔ ہر وقت سوار رہنے والی اذیت اور تکلیف والا بوجھ ذرا سا سرکا ہے۔ میں گھر واپس آ گئی، گھر کا سارا کام کیا، کھانا بنایا۔ پہلی بار مجھے کچھ ہلکا ہلکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ عصر کی اذان ہوئی تو میں فوراً سے اٹھ گئی، وضو کیا، نماز پڑھی۔ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں باندھا، میں نے خود کو رونے دیا۔ میں روتی رہی، اپنے ماضی کی ساری باتیں میرے دماغ میں آنے لگیں۔ ماں باپ تھے نہیں، خالہ اپنے گھر لے آئی تھیں، تب میں بہت چھوٹی تھی۔ ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ یہی کوئی 12-13 سال کی عمر میں خالہ نے مجھے ایک موبائل فون دے دیا۔ وہ کہنے لگی رویا مت کرو، اس میں کارٹون فلمیں دیکھ لیا کرو۔ انٹرنیٹ گھر پہ لگا ہوا تھا، میں نے جب اسکول سے واپس آنا موبائل لے کے بیٹھ جانا۔ پہلے میں کارٹون دیکھتی رہتی تھی، لیکن ایک بار میں نے کارٹونز میں کچھ ایسا دیکھا کہ میرے ہوش اڑنے لگے۔ تھے تو وہ کارٹون کریکٹر ہی، لیکن وہ آپس میں کچھ غیر اخلاقی قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ پہلی بار جب میں نے دیکھا تو میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً سے موبائل بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ میں چھوٹی تھی، میں نہیں سمجھتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں مجھے نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن فطری طور پہ میں نے گھبرا کے موبائل بند کر دیا تھا۔ میری خالہ نے کبھی مجھے سمجھایا ہی نہیں کہ ایسا کچھ نہیں دیکھنا، کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو۔ ہاں البتہ نماز مجھے آتی تھی، کلام پاک بھی پڑھنا آتا تھا، لیکن عادت نہیں تھی۔ اماں تو زور زبردستی کر کے ڈانٹ کے مجھ سے نماز بھی پڑھواتی تھیں، کلام پاک بھی پڑھواتی تھیں، مجھ پہ نظر بھی رکھتی تھیں، الٹے سیدھے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھیں۔ لیکن بہرحال یہاں خالہ کی طرف ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ میرا خیال رکھتی تھیں، پیار بھی کرتی تھیں، لیکن یہ نہیں دیکھتی تھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے پھر سے موبائل کھولا اور وہی کارٹون مکمل طور پہ دیکھے۔ پھر ایسے ہی اور بہت سے کارٹونز اور انگلش موویز کے سینز میرے سامنے آنے لگے، جنہیں دیکھ کے میں گھبرا جاتی تھی۔ پھر میں کمرہ بند کر دیتی، کنڈی لگا دیتی، رات کے وقت اندھیرے میں یہ سب کچھ دیکھتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ سب اچھا لگنے لگا۔ وقت گزرنے لگا، میں کالج میں آ گئی۔ پہلی بار میں کالج میں کلاس روم کے لیے باہر کھڑی تھی، کیونکہ ہر کلاس لینے کے لیے ہمیں خود ہی اٹھ کے مطلوبہ روم نمبر پہ جانا پڑتا تھا۔ ٹیچر ابھی کلاس روم کو لیکچر دے رہی تھی، ہم باہر کھڑے ہوئے تھے کہ کب ٹیچر کلاس ختم کریں اور ہم لوگ اندر جا کے بیٹھیں۔ تبھی میری
پیچھے کھڑی لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور مجھے غلط جگہ پہ ٹچ کیا۔ میں بری طرح سے بوکھلائی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تو کہنے لگی کیا ہوا یار، آئی ایم اے گرل، میں بھی لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے آنکھ ونک کی اور اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں حیران تھی کہ وہ ایک لڑکی ہو کے یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی۔ وہاں پہ اور بھی لڑکیاں موجود تھیں اور وہ سب ہنسنے لگیں۔ میں نے کہا مجھے ہاتھ مت لگانا۔ تو کہنے لگی تم ہو ہی بڑی خوبصورت، تمہیں دیکھ کے کچھ ہوتا ہے، اگر میں لڑکا ہوتی تو تم سے شادی کر لیتی۔ میں نے کہا شٹ اپ۔ پہلے میں اس لڑکی کو روکتی رہی، لیکن وہ اکثر میرے ساتھ لگ جاتی، مجھے آنکھیں مارتی، کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتی اور کبھی میرے اوپر والی طرف ٹچ کرنے لگتی۔ میں گھبرا جاتی تو وہ کہتی تھی کہ وی آر فرینڈز، دوستوں میں یہ چلتا ہے۔ وہ ہر وقت چینگم چباتی رہتی تھی یا اپنا ہونٹ کاٹتی رہتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنی شروع کر دی اور ایسے کہنے لگی کہ تم نے ٹائٹینک مووی دیکھی ہے؟ میں نے وہ مووی دیکھی تھی لیکن میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی اسے دیکھو، اسے دیکھ کے تو میں پاگل ہونے لگی تھی، بہت اچھی ہے اور اس کا ہیرو تو مجھے بڑا ہی پسند ہے اور ہیروئن بھی۔ وہ ویسی ہی باتیں کرتی تھی جیسی میں رات کو فلمیں دیکھا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری اس سے دوستی بڑھنے لگی۔ وہ مجھے نئی سے نئی اس طرح کی رومانٹک فلموں کے نام بتاتی اور میں وہ دیکھتی۔ اسے دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگتا اور پھر وہ مجھ سے اپنی کیفیت کا بھی ذکر کرتی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا ایسا دل چاہتا ہے یا ویسا دل چاہتا ہے۔ اب میں بھی اس کو ٹچ کر لیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس بھی کر لیتے تھے۔ پہل تو میں جھجک جاتی تھی، پیچھے ہٹ جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میری یہ شرم بھی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن پھر اس کی شادی ہو گئی، وہ اسکول چھوڑ کے چلی گئی، لیکن میری سوچ پہ جیسے وہ گند کا لیبل لگا کے چلی گئی۔ رہی صحیح کسر سوشل میڈیا پہ آنے والی اس قسم کی ویڈیوز نے پوری کر دی۔ میرے ذہن میں زیادہ تر ایسی باتیں چلتی رہتی تھیں، لیکن خواہش یہی تھی کہ جو کچھ بھی ہو شوہر کے ساتھ ہو۔ شوہر کس لیے ہوتا ہے؟ اور مجھے لگتا تھا کہ شوہر ایسا ہی ہوگا جو کبھی تھکے گا نہیں اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہے گا۔ بس میری غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنے دماغ کو بے قابو چھوڑ دیا اور اب میرے دماغ نے میری نفسیاتی خواہشوں کو مجھ پہ حاوی کر دیا تھا، اس قدر کہ وہ میرے کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی۔ آج میں رو رہی تھی، اپنے رب کے حضور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ میرا علاج بھی چل رہا تھا۔ ڈاکٹر مجتبیٰ مجھ سے ایک بار کہنے لگا کہ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کوآپریٹ کرتا اور پھر تم اس وقت میرے پاس آتی اپنے شوہر کے ساتھ تو میں اسے اچھے طریقے سے سمجھا دیتا، تمہارا گھر نہیں ٹوٹتا۔ لیکن فیروز نے مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، مجھے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں علاج سے کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی اور اس میں سب سے بڑا میرا یہ عمل تھا کہ میں نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ جب بھی مجھے برے خیالات تنگ کرتے تھے میں وضو کرتی، جائے نماز بچھاتی، نوافل پڑھنے لگتی، سجدے کرنے لگتی، اللہ سے طاقت اور ہمت مانگنے لگتی کہ وہ مجھے طاقت دے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، اور اب میں بالکل نارمل ہوں۔ ناظرین، یہاں تک کہ میری کہانی بالکل حرف بحرف سچ ہے جو کہ ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، لیکن مزید اگر آپ ایک ایپیسوڈ اور چاہتے ہیں جس میں کچھ رومانٹک سا ابیحہ اور ڈاکٹر مجتبیٰ کا لو سین یا اسٹوری ہو جائے تو یہ آپ کے کمنٹس پہ منحصر ہے۔ اگر آپ اس اسٹوری کی ایک لو اسٹوری سننا چاہتے ہیں جو سچائی تو نہیں ہوگی، ایک الگ اسٹوری پہ مبنی ہوگی، تو آپ کمنٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں۔ جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے اس کے مطابق ہم اسٹوری کو آگے بڑھا دیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹوری اتنی ہی ہونی چاہیے تو یہ آج کی ایپیسوڈ میں ختم ہو چکی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اس کہانی کا مقصد بھی ایک بہترین میسج دینا تھا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بچے بہت کچھ دیکھنے لگے ہیں، عمر سے پہلے ایسے سوال کرتے ہیں جو کہ پہلے پیدا ہونے والے بچوں نے اپنے ماں باپ سے نہیں کیے ہوتے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ توجہ دیا کریں، دیکھا کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ خوش رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔